گدے والا قصہ یار. وہ ایک آدمی کا جو گدھا تھا نا وہ بہت سست تھا, تو وہ چلتا ہی نہیں تھا. تو وہ کسی حکیم کے پاس گیا تو حکیم صاحب سے بولا گدھا کم بخت سفر پہ دور جانا ہے, مجھے چل کے ہی نہیں دے رہا. تو حکیم صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے, لال مرچیں دے دی اس کو بتائے بغیر, اور بولا کہ یہ تھوڑی سی لگا دو. اس نے وہ گدھے کے دم اٹھائی, مرچیں لگا دی. اب گدھا اتنی اسپیڈ سے بھاگا کہ گدھا آگے اور یہ پیچھے. اب یہ گدھے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے اور گدھا بہت آگے نکل گیا. اب یہ پریشان کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ تیز اسپیڈ ہو گئی, پکڑے گا کون اس کو. آگے گیا, ایک اور حکیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان سے جا کے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے ایک پچھلے حکیم صاحب سے ایک چورن لیا تھا, انہوں نے لگایا, وہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا, میں کیا کروں. تو حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی تھوڑے سے اپنا بھی لگا لو. تو اس نے غلطی یہ کی کہ جتنی مقدار میں گدھے کے لگا تھا اتنی ہی مقدار میں اپنے لگا لیا. اب جب اپنے لگایا ہے تو ان کی بھی اسپیڈ بڑھ گئی. اب گدھے کا تو آگے جا کے ختم ہو گیا نا, ان کا بھی باقی تھا. تو یہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے, لوگوں سے کہہ رہے اس کو پکڑ کے رکھو, میں ابھی واپس آ رہا ہوں. ایک زمیندار نے اپنے میراسی نو آخیا گھوڑے دی مالش کر. میراسی تک کولی مخلوق نہ کداں کام کیتے ہوندے, وہ تھوڑی دیر تک مالش کرے اندر رہا. زمیندار گھر جا کے سو گیا, وہ بھی جا کے سو گیا. پچھو چور گھوڑا لے گئے. صبح صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا گھوڑا غائب. انہوں نے کہا ابھی آج میری تو خیر نہیں, اے میں تب پہ جاؤنا زمیندار سوٹیاں نال. وہ اپنے گھر سے خرگوش لے باندھ کے نا اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں زمیندار باہر نہیں گیا, وہ میرا گھوڑا کہ جی آئے کھلوتا ہے کہ بے وقوف, یہ گھوڑا ہے, وہ تو خرگوش ہے, وہ صحیح گھوڑا ہے. ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے تے ایسا ہی اڑ بنیا کھلوتا ہے. جب پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں, جب اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر. جب وہ اور پرانی ہو تو ایک ملنگ بنا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا. وہ پرانی کو جب رنگ روغن ہو جاتا ہے تو پھر لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا. پٹھان شاگرد ملنے کے لیے آیا, اس نے کہا استاد جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 12 ہیں. میں نے کہا 3 بیویاں 12 بچے ہیں. میں نے کہا آپ کے کتنے؟ کہہ رہے ایک بیوی 18 ہیں. 18 یا بولے پتہ نہیں 17 بولے, کتنے بولے یا 12 بولے, میرے 12 سے زیادہ ہی تھے. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار بھائی میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے یار. میں نے کہا خدا کی قسم کسی کے سامنے مجھے ایسی شرمندگی. میں نے کہا آپ اگرچہ میرے شاگرد ہو, میں نیچے بیٹھتا ہوں, آپ. ایک بندہ میرے پاس آیا, وہ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے آیا. کہنے لگا کہ حضرت یہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی جائیداد بیچ کے اس کے ساتھ شادی کی ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی. اگر جبر کر کے ایک آدھے دن تو پھر یہ مہینہ مہینہ غائب ہو جاتا. آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. میں نے کہا یار ایسے وظیفے مجھے آتے تو پھر میں خود نہ کرتا. میں نے کہا دیکھو بات سنو. میں نے کہا بیٹی ایک بات میری یاد رکھو, اب تمہاری مرضی ہے خامد کو آنے دو یا نہ آنے دو. جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کو قتل کرنے کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا اچھا؟ میں نے کہا ہاں بالکل. وہ چلے گئے. اب جناب بیوی اس کو کہے دن میں بھی ملو رات میں بھی 2 کافر تو مارے کم از کم روز. اب 7-8 دن کے بعد خامد صاحب کی تو ہوا نکل گئی. وہ بلائے ہو گئے بس سارے کافر ہم نے مار دیے ہیں. دنیا میں اور بھی تو بہت کافر ہیں.